کے ٹھہرے ہوئے موضوع کو روانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے موضوع کو روانی دے دو، اور تم حسینی ہو تو احسان کے مسکیزے سے، تم حسینی ہو تو احسان کے مسکیزے سے، کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مسکیزے سے، کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، اور شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، شکست آپ کا اتہاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پہ فقط پیاس لکھ دیا جائے، ورق ورق پر فقط پیاس لکھ دیا جائے، اور سرے غرور اٹھانے لگی ہیں پھر موجیں، سرے غرور اٹھانے لگی ہیں پھر موجیں، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے، چلو فرات پہ عباس لکھ دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب مل کر پڑھ لیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس آنے والے سال کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یعنی ہم اور آپ اس آخری سال کے عشرے میں آج جمعۃ المبارک میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور مزید یہ کہ ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، مہلت بخشی، کہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حمد و صلوات کے بعد آنے والے مہینے کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں کہ آنے والا مہینہ ماہ محرم ہے، اور محرم کے شروع کے 10 دن میں، یعنی پہلی سے لے کے عاشورہ تک، 10ویں تک، جو آج خرافات ہو رہی ہیں، بدعتیں ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بات کرنا ہے۔ میرے محترم، ہم اور آپ جس مسئلے کا شکار ہو گئے ہیں، جس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو نکلنا ہے۔ بہت سارے علماء کرام بیان دیتے رہتے ہیں اور سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بیان دینے کا انداز بھی اچھا ہے، ان کے بیان کرنے کا انداز اچھا ہے، لیکن میں آج تھوڑا سا معمول سے ہٹ کر بتانے لگا ہوں کہ محرم کے عشرے میں اور ان 10 دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے، میرے محترم، آپ تمامی حضرات اس بات سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے محرم کے عشرہ میں۔ میں اس سے پردہ ہٹاؤں گا، پر اس سے پہلے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اس کا آپ معنی اور مطلب سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس 10 ایام 10 دن کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے اندر پوری طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پہنچاتے رہے۔ آپ دین تبلیغ کے لیے جب لوگوں کے پاس گئے تو کبھی آپ کو گالیاں دی گئیں، کبھی آپ کو مارا گیا،
کبھی آپ کو پریشان کیا گیا، کبھی آپ کے کندھوں پر، کبھی آپ کے گردن پر اونٹ کی بھاری بھرکم اجڑی رکھ دی گئی، طائف کے لوگوں نے پتھروں سے مارا اور کئی طرح طرح کے ایذائیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی۔ جب تھوڑا سا اسلام کا بول بالا ہوا اور صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا وقت دین کے لیے لگا رہے ہیں، دنوں رات امت کے لیے کوشاں ہیں، دنوں رات امت کی غمگساری میں سرگرداں ہیں، دنوں رات امت کے بارے میں ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، اور دین کا جو کام ہوتا ہے وہ واقعی وہ ہمہ پہلو ہوتا ہے۔ جو انسان دین کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ پھر باقی تجارت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، اگر کسی امام کو کہہ دیا جائے کہ بازار میں فلاں چیز کی دکان لگا لو، تب وہ پھر ٹائم سے نماز پڑھا پائے گا؟ نہیں پڑھا پائے گا۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو 1 گھنٹے لوگوں کو سمجھانا ہے، 1 گھنٹے لوگوں کو سمجھانا ہے اور آپ کو کام بھی کرنا ہے، تو یقین جانیے آپ کہ وہ انسان قطعاً یہ کام نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو بھی سمجھا دے دین کے حوالے سے اور وہ دنیاوی معمولات میں اپنی تجارت بھی کرتا رہے۔ ایسا ناممکن ہے۔ کیونکہ دین کے حوالے سے جب آپ لوگوں کو سمجھائیں گے تو کیا سمجھائیں گے؟ اس کے لیے آپ کو تیاری بھی کرنی پڑے گی۔ جب آپ 1 گھنٹہ لوگوں کو سمجھانے چلیں گے تو آپ کو 5-6 گھنٹہ پیچھے محنت بھی کرنی پڑے گی، تب آپ جا کر کے 1 گھنٹے کی تیاری ہو پائے گی۔ تو میرے محترم، جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ دنوں رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اور امت کے لیے صرف سوچ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے راتوں کا رونا، امت کے لیے راتوں کا جاگنا، امت کے لیے دن میں سرگردہ رہنا، امت کے لیے دن میں امت کے لیے پریشان رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر التجا کرنا، سارا کچھ امت کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سارا کچھ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ چلو ہم اور آپ سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا سا نذرانہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے دنوں رات سرگردہ رہتے ہیں، ہمارے لیے کوشاں رہتے ہیں، ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم سب مل کر کے ہر مہینہ جو ہے تھوڑا سا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں گے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے نذرانہ دینے کے لیے منتخب کیا، ان کو جو ہے اخذ کر لیا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کے ساتھ حضرت عباس جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے مکہ کی گلیوں میں آپ کو ہمارے لیے پریشان رہتے دیکھا ہے، ہم نے جو ہے طائف کے بازاروں میں امت کے لیے آپ کو پتھر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ کے جسم انور سے خون بھی بہا ہے، آپ کو ہم نے غار حرا میں امت کے لیے روتے بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کو جو ہے آپ کو راتوں کو جاگنا، آپ کے راتوں کا جاگنا بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ امت کے لیے روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے ہیں امت کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آپ کے پاس کئی مہمان بھی آتے ہیں اور آپ کا کوئی تجارت کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عباس عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تمامی لوگوں نے سوچا ہے کہ آج کے بعد آپ کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر کے یہ تھوڑا سا نذرانہ پیش کر دیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اپنے عقیدتوں کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کام نہیں کرتے، آپ تجارت نہیں کرتے، آپ جو ہے اب تجارت تو کرتے نہیں ہیں۔ میرے محترم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے پریشان ہیں،
ہم سب چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کیا لاتے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان جانثاروں سے، ان صحابیوں سے، یہ جو آپ کے پاس نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، ان جانثاروں سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کیا کہہ دیجئے؟ آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو دین کی تبلیغ کی، میں نے جو راہ ہدایت آپ تک پہنچایا ہے، میں نے جو تم کو اللہ کے قریب کیا ہے، میں نے جو اللہ کا فرمان تم تک پہنچایا ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، نہیں لینا چاہتا۔ اب یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام محبت کے ساتھ آئے تھے نذرانہ لے کر کے، لیکن فرمایا حضور نے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں چاہتا ہی نہیں، الا المودۃ فی القربى، اگر تم چاہتے ہی ہو کچھ دینا، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے کچھ دو تو الا المودۃ فی القربى، پھر تم میری قرابت سے محبت کرو، پھر تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، پھر تم اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اہل بیت کون ہیں؟ مختصر سے بات یہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت، جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، آپ کے گھر والے کون ہیں؟ آپ کے گھر میں تو آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے چچا کے لڑکے بھی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے معاملہ صاف کر دیا کہ میری اہل بیت حضرت فاطمہ، علی اور ان کے دو صاحبزادے امام حسن اور حسین، یہ اہل بیت، انہیں ہم پنجتن پاک بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پنجتن پاک بھی کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ محبت کا لوگوں نے معیار بدل دیا۔ آج محبت کا جو معاملہ تھا وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ٹائم مختصر سا ٹائم ہے، اسی میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ آج جو محرم کا حال ہے، کسی گاؤں والے سے پوچھو تو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 10 دن کاہے چل پکار کرتے ہیں، سینہ پیٹ کے، کوئی چھری لے کے، کوئی کیا کر کے، کوئی ایسے کہتے ہیں امام حسین کی یاد میں ان کو یاد کر کے ان سے محبت ہے تبھی تو کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک دم جہاں رہ رہے ہیں اس انداز میں آج بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے، لوگ کہیں گے کہ جو مولوی ہو، جو مولانا ہو، یہی بات کرتا رہتا ہے کہ نماز کے بارے میں، لیکن آپ سنیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ اذان ہو رہی ہے اور بندہ آرام سے اگر سو رہا ہے تو سو رہا ہے، چائے پی رہا ہے تو چائے پی رہا ہے، اپنے بزنس میں لگا ہے تو بزنس میں لگا ہے، اگر کہیں باتیں ہو رہی ہیں تو جناب مزے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور جو اس میں گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے۔ کیسی محبت ہے آپ کی؟ اور ایک یہ صاف ستھری بات، یار پورا سال تم کا محبت نہ بھائی، پورا سال خالی 10 دن میں محبت، یہ کون سی محبت ہے؟ کتنی وارفتگی والی محبت ہے تمہاری، کتنی
کتنی گہری محبت ہے اور کتنی معقول اور منقول محبت ہے جو آپ نے صرف 10 دن میں اس کو پوری کر لی. بس خالی محرم کا چاند دکھا تو 10 دن اور 10ویں کے بعد سے بھی وہ محبت جو ہے دفن بھی ہو جاتی ہے. کاہے کی شکل میں؟ تعزیوں کی شکل میں. اس محبت کو لوگ دفنا بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے. بہت ساری باتیں ہیں اس پر. تمام علماء کرام، سنی علماء کرام، کوئی یہ نہ سمجھ لے، سنی علماء کرام نے بیان دیا کہ جو آج تعزیہ جاری ہو رہی ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے، بلکہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جو عوام کو گمراہ کر رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جو امت کے آنے والی نسلوں کو خراب کر رہی ہے. وہ اس لیے کہ آج سے ہم جب بچپنے میں جب ہم پڑھے نہیں تھے، جب ہم مدرسہ نہیں گئے تھے، تب کی بات ہے تو ہم خود بھی کرتے تھے. ہم خود بھی کرتے تھے اور بہت زور و شور کے ساتھ کرتے تھے. ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے. لیکن جب پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. تم ہائے حسین کر رہے ہو، سینہ پیٹ رہے ہو، اور تعزیہ جانتے آپ کیسے ہوتی ہے؟ تاج محل کی طرح بنا دی گئی، اس میں 2 قبریں بنا دی گئی اور چھوٹی چھوٹی کاغذ کی قبریں ہوتی ہیں 2، اور انہیں پہ وہاں لا کے فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے 10 دن. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ان تاجیوں کو لے جا کے پھر دفنایا جاتا ہے، توڑا پھاڑا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ کچلا جاتا ہے. وہ کہیں گے کہ ٹھنڈی کر رہے ہیں. کتنی گرم تازیاں تھی تو آپ ٹھنڈی کرنے لگے ہو. میرے محترم، سوچنے والی بات ہے. آج سوچنے والی بات ہے کہ ہم اور آپ کس قدر نیچے گر گئے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کے یہ علماء اہل سنت کی جو یہ غلطی ہے، عوام الناس نے ایک چیز بہت سرسری طور پہ آج علماء کرام کو سرچ کیا جاتا ہے کہ فلاں مولانا کا کہیں، فلاں مولانا کا کہیں، اور مولانا بھی ایسا جو ہے پھنسا دے رہے ہیں. اب ایسا گڑ بھری ہنسیاں نہ ذلت بنے نہ علت بنے. ایسا آدمی کو جو ہے اب یہ تعزیہ گھمانے والا چکر تھا، ماتم کرنے والا تھا. تو یہ علماء اہل سنت اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان کے نزدیک بھی اس کو منع کیا. انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے. آج علماء کرام باقاعدے کہہ دیتے ہیں کہ تعزیہ اگر بنانی ہی ہے تو امام حسین کے روضے کے مطابق بنائیں، اور پھر اس کے بعد کاغذ کی نہ بنائیں، پیتل یا لوہے یا کسی اور دھاتو کی. میرے محترم، اگر ایسی تعزیہ بنانا ہے تو پھر کسی مستری کو لے کے جانا پڑے گا وہاں عراق، اور وہ دیکھ کے آئے باقاعدہ اسی طرح بنائے آگے. اور صرف گنبد بنائے، اوپر کا قبر نہیں بنانی اس میں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کس طرح سے امت الجھ گئی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو آج حوالے کے طور پہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے لکھی ہوئی، اور اس میں باقاعدہ ایسی چیزیں ہیں جو اب مطلب آپ کے یہاں نہیں ہوتا تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے. ایسا یہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت صفحہ نمبر 127 میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اہل سنت کے عاشورہ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں. کہتے ہیں بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ 10 دن کپڑے نہیں اتارتے ہو. کہتے ہیں نیا کپڑا نہ پہننے چاہیے، اور اس میں جو ہے نیا کپڑا نہیں پہن سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تمام باتیں ہیں اس میں شامل ہیں. تیسری بات یہ، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، یعنی کہتے کہ شادی بیاہ بھی، نکاح بھی نہیں ہوگا. اور چوتھی بات یہ کہ ان ایام میں یعنی پہلی سے لے کے 10ویں تک محرم میں کہتے امام حسن اور حسین کے علاوہ کسی ولی کی نیاز کسی مسلمان کی فاتحہ دلانا جائز نہیں ہے. یہ سوال ہے.
جو امت کر رہی ہے آج. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلی 3 باتیں، یعنی جو 10ویں کے دن روٹی نہیں پکاتے دن بھر اور جھاڑو نہیں دیتے اور دوسرے یہ کہ 10 دن کپڑا نہیں اتارتے اور نہ نیا کپڑا بنواتے پہنتے ہیں، اور تیسری یہ کہ کوئی شادی بیاہ برات نہیں کرتے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی 3 باتیں، یہ تینوں باتیں سوگ ہے اور سوگ منانا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ روٹی بھی پکائیں گے، آپ جھاڑو بھی دیں گے. صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور آپ روٹی بھی پکائیں گے اور جھاڑو بھی دیں گے اور 10 دن اچھا صاف ستھرا کپڑا پہنیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب جو پہنے ہیں اچھا صاف ستھرا کپڑا بھی پہنیں گے. اور اس کے علاوہ شادی بیاہ، اب اگر ایسے کوئی نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پر یہ ہوتی نہیں ہے تو یہ پھر غلط ہے. اور یہ کہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ اس میں یعنی محرم کے 10 دنوں میں خالی امام حسین کی نیاز ہوگی، امام حسن کی نیاز ہوگی اور کسی ولی کی نہیں ہو سکتی، کسی مسلمان کے نام فاتحہ نہیں کرتے. یعنی صاف ستھری بات یہ مان لو کہ تیجا 40واں اگر پڑ جائے کسی کا تو کہیں گے کہ اس سے ہٹا کر کے اور تاریخ رکھ لو. میرے محترم ایسا کچھ نہیں ہے. امام حسین کی جو محبت تھی وہ اس انداز میں جھلکنی چاہیے تھی کہ آپ جب نکلتے گھر سے تو حسینی معلوم ہوتے، کہ آپ کا لباس حسینی ہوتا، آپ کے انداز حسینی ہوتے، آپ کے بات چیت کا انداز حسینی ہوتا، آپ کا اخلاق حسینی ہوتا، آپ کا معیار حسینی ہوتا، آپ کے نظریات و افکار حسینی ہوتے. آپ جب نماز کے لیے اذان سنتے تو قدموں کو مسجد کی طرف بڑھا دیتے، تب آپ لگتے کہ حسینی ہیں. آپ سے اگر آپ کا بھائی ناراض ہے آپ آگے بڑھ کر کے اس سے ہاتھ ملا لیتے، سلام کا جواب اس کے دے دیتے تو آپ لگتے کہ حسینی ہیں. آپ کے گاؤں اور محلے میں کسی سے ناراضگی ہے، اگر وہ دعوت دیتا آپ سے قبول کر لیتے تو لگتا کہ آپ حسینی ہیں. آپ کے جو آپ کے اندر خرافات ہیں ان سے توبہ کر لیتے تو آج لگتا کہ آپ حسینی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دی تو وہ دین کے لیے، دین کی بقا اور فلاح کے لیے قربانیاں دی. اور ہم اور آپ اگر محبت ہے تو ان سے دلی محبت بھی کریں. اور یہ ایک محبت اور بھی ہے اس پہ بڑھ کے کہ امام حسین نے حق کے لیے آواز بلند کی تھی کہ نانا کا دین باقی رہے اور جو بھی شریعت ہے شریعت پر پورا آدمی عمل کرے، شریعت پر پورا آدمی عمل کرے. اسی کے لیے آواز اٹھائی تھی نا، اپنے لیے نہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو ہم دور کر لیتے. ایک پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی محرم آئے اور اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سرشار ہو کر کے پوری طرح سے اگر آپ فجر ہی شروع کر دیں، پھر اگر آپ جوہر شروع کر دیں نماز پڑھنا، لیکن جب یہ کہتے ہیں کوئی محبت ہے قاری صاحب لیکن اب لڑکیوں کو بالغ ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ محبت بھی ہے اور پھر جو ہے یہ بھی انسان اپنے بارے میں فکر بھی کرے. بہت ساری وجہیں ہیں، بہرحال وقت مختصر ہے تو بس اتنی بات کہہ کے میں مکمل کر دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات